إقامة الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوههم
كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة الملک کی تلاوت ہم نے سماعت کی. اس سورہ کا نام الملک ہے. الملک کا معنی ہے ایسی بادشاہت جس میں ہر چیز کی ملکیت اور اختیار ایک بادشاہ کے پاس ہو. دنیا میں یا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. دو طرح کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے ملک اور ایک ہے ملک. ملک کہتے ہیں ملکیت کو اور ملک کہتے ہیں بادشاہت کو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بادشاہت ہے اور بہت ساری چیزوں کی دنیا میں ملکیت نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کسی چیز کی ملکیت تو ہے لیکن اس چیز پر ان کی بادشاہت نہیں، یعنی وہ اپنی ہی ملکیت کی چیزوں سے پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کبھی کبھی انسان اپنی ملکیت کی چیزوں سے روک دیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بادشاہت اس میں ملکیت ہے اور اس کی ملکیت میں بادشاہت ہے، یعنی اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جو دلائل بیان کیے ان میں سے کچھ دلائل یہ ہیں جو اللہ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس اور اس پوری کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، غلبہ، کنٹرول پر دلالت کرنے والے ہیں. موجودہ دور میں الحاد اور ایتھیزم کی بڑی ہوا چل نکلی ہے. فرینچ ریولوشن کے بعد فرانس میں جو انقلاب آیا، جو چرچ اور مذہبی لوگوں، کرسچین، ان کے ظلم و استبداد اور ان کے بے ڈنگے سے عقائد، کمزور ترین عقائد، اس سے جب لوگ متنفر ہوئے تو متنفر ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ ان کو اسلام کی توفیق مل جاتی اور وہ ہدایت پا جاتے، اسلام میں داخل ہو جاتے، وہ ایک گمراہی سے نکلے دوسری میں داخل ہو گئے. ان کا کرسچینٹی کو چھوڑنا، چرچ کے خلاف ان کا نکلنا، یہ سب کچھ بجا تھا، ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ تین الگ الگ اینٹیٹیز وہ ایک کیسے ہو سکتی. تثلیث کا عقیدہ سمجھ نہیں آتا تھا. آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا اور ساری اولاد کو سزا مل رہی ہے، یہ ان کو عقیدہ سمجھ نہیں آتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جو خود خدا ہیں اور وہ صلیب پہ چڑھا دیے گئے، یہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا. سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، سائنس کی طرف آنے کی ان کو اجازت نہیں تھی. کوئی شخص اگر سائنٹسٹ ان میں ہوتا یا اس کو قتل کروا دیتے یا سخت سزائیں دیتے. تو وہ مذہبی سارے ہی جو اعتقادات تھے ان سے لوگ متنفر تھے. پھر وہ انقلاب آیا، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ سیکولرزم ہونا چاہیے.
سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو اپنی ذات تک محدود رکھو۔ آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ سیکولر ہیں کہ دین ہے، مانتے ہیں، لیکن اپنی ذات تک محدود رکھو۔ آپ کی نماز ہے، آپ کا روزہ ہے، انفرادی چیز ہے، اس کو باہر نہ لے کر آؤ، نہ سیاست میں، نہ شادی بیاہ میں، نہ تعلیم میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں۔ پہلے یہ تھا۔ پھر ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب تک مذہب کا نام ہے نا، کچھ نہ کچھ پابندیاں ہم پر پھر بھی رہیں گی۔ بے شک ہم یہ کہیں کہ اب سنڈے کو چرچ چلے جایا کرو اور بس بات ختم، لیکن یہ ختم نہیں ہوں گی پابندیاں۔ انہوں نے پھر اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دیا، اور پھر اس کو بڑے منظم طریقے سے دنیا میں پھیلانا شروع کر دیا، اور اس میں ان کا ساتھ یہود نے بھی دیا۔ دنیا میں ہر وہ تحریک جو کسی بھی مذہب میں مذہب سے متنفر ہونے کے لیے وجود میں آتی ہے، اس کے پیچھے یہودی ضرور ہوں گے، اس لیے کہ ان لوگوں کے اعتقاد میں یہ ہے کہ ہمیں کسی نئے بندے کو اپنے مذہب میں یہودیت میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے مذاہب کو کمزور کرنے کے لیے جو بن پڑتا ہے وہ کیا جائے۔ اس ساری تمہید کا سورہ ملک سے تعلق یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے جو الحاد کی طرف چلے گئے، اللہ کے انکار کی طرف چلے گئے، تو یہ لوگ ایک دلدل سے نکل کر دوسرے دلدل میں آ گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے دلائل جو بیان کیے ہیں وہ کئی طرح کے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ توجہ دلائی کہ جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ذرا ان میں غور کر کے دیکھو۔ جیسے ہم نے سنا آیت نمبر 4 سے اور ورڈ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے آسمانوں کو 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور وہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں۔ ہمیں سے کسی نے حقیقی آسمان کو ابھی تک نہیں دیکھا، اور حقیقی آسمان جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے جو 7 کی تعداد میں ہے، ان کی ایک فزیکل اپیئرنس ہے، ان کی ایک شکل ہے، ان آسمانوں کے دروازے ہیں جو ہر روز کھلتے ہیں، فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، کسی کی روح قبض ہوتی ہے وہ آسمانوں تک، پہلے آسمان تک جاتی ہے، نیک لوگوں کی روحیں 7ویں آسمان تک جاتی ہیں۔ اور یہ جو پوری کائنات اب تک آبزرو ہو چکی ہے ان کے کلیم کے مطابق، تو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ آسمانوں کے مقابلے میں یہ اس فضا میں کتنا حصہ ہے۔ وہ یہ بہت بڑی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ذرا، سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ 7 آسمان ہیں، اتنی بڑی مخلوق ہے، اب دیکھ لو آپ کو کوئی اس میں عدم تفاوت اور امبیلنس کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ پھر کہا فرجع البصر هل تری من فطور، پھر آسمانوں کی طرف نظر دوڑاؤ اور فکر کرو، ٹیکنالوجی، ایڈوانسمنٹ، سائنس، اس کے ذریعے سے آگے بڑھو، پھر دیکھو کہ کہیں آسمانوں میں کوئی شغاف، کوئی سوراخ، کوئی ایسی چیز جو نقص پر دلالت کرتی ہو نظر آ رہی ہے۔ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، بار بار نظر دوڑاؤ۔ مراد یہ ہے کہ جتنی مرضی ریسرچ اور تحقیق کر لو، اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کی کاریگری میں تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی، تم تھک جاؤ گے، عمریں گزر جائیں گی، نسلیں گزر جائیں گی، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے وجود پر دلائل کی ایک قسم ہے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کسی نقص کا نہ ہونا کسی چیز پر دلالت کرتا ہے۔ یہ موبائل ہے میرے پاس، اس موبائل کو میں اتنے فنکشنز ہیں، اتنی چیزیں ہیں کمپلیکیٹڈ، اور کتنی چیزوں کو جوڑ کر اس موبائل کو بنایا گیا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں، یہ موبائل اچانک اتفاق سے کچھ مادے آپس میں ملے اور یہ موبائل بن گیا، اچانک وجود میں آ گیا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ جو کہے گا وہ انتہا درجے کا، ایک عام سادہ ان پڑھ کی نظروں میں بھی انتہا درجے کا جاہل یہ کہے گا یہ خود بخود بن گیا۔ اس موبائل سے کہیں زیادہ پیچیدگی ہے ان چیزوں میں جو اس کائنات میں موجود ہیں، جو اللہ نے پیدا کی، جو کسی نے پیدا کی۔ یعنی یہ موبائل اگر خود نہیں بنا تو اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔
اس موبائل سے کہیں بڑی چیزیں، کہیں کمپلیکیٹڈ چیزیں، کہیں پرفیکٹ چیزیں اس پوری کائنات میں ہمیشہ ہمیں نظر آتی ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ خود وجود میں آ جائے؟ اور ان مخلوقات میں جو ایک پرفیکشن ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آ جائے؟ ہم نے سورہ ملک میں سنا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ پرندے کیسے اڑتے ہیں؟ کبھی اپنے پروں کو کھول لیتے ہیں اور کبھی بند بھی کر لیتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو فضا میں اس طرح سے برقرار رکھنا رحمان کا کام ہے. پرندوں کی پوری سائنس ہے، پرندوں کی پوری ایک سمجھ ہے، ان کے اڑنے میں، ان کے بیٹھنے میں، ان کے قطاریں بنانے میں، ان کی نظم و ضبط میں، ان کے آپس کے اندر ایک وہ جو ایک پوری پلاننگ کے ساتھ وہ اڑتے ہیں. پھر کئی پرندے ایسے ہیں آدمی دنگ رہ جاتا ہے، کئی کئی دن تک اڑتے رہتے ہیں. سائبیریا سے جو پرندے ہمیں معلوم ہے کہ سردیوں میں آتے ہیں، آپ ذرا ان کے بارے میں تھوڑا سا جو سائنسدان یا جو ابھی تک ان کے بارے میں ریسرچ آ چکی پڑھ کے دیکھے آدمی دنگ رہ جائے گا. سبحان اللہ، کس نے؟ ہمارے جسم کے اندر جو پرفیکشن ہے، یہ تو چلے بڑی بڑی چیزیں آسمانوں تک کوئی بندہ پہنچا نہیں، فضا میں اور اس میں چیزیں انسان کو کچھ نہ کچھ پتہ چل گئی. اپنے جسم میں دیکھ لیں، ہمارے پاؤں کے نیچے جو جلد ہے، اس جلد میں اور ہمارے چہرے پر جو جلد ہے کتنا فرق ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے؟ اگر پاؤں کی جلد چہرے پر اور چہرے کی جلد پاؤں پر ہوتی تو کیا بن جاتا؟ پاؤں سے چلنا ہے، جلد ایسی بنائی کہ گویا کہ پاؤں اگر ننگے پاؤں بھی چلیں تو جوتے کی طرح کام دے گی آپ کو. چہرے کی جلد کو سافٹ بنائے، کئی حکمتیں ہیں. آنکھوں کے پانی کو نمکین بنائے اس لیے کہ آنکھوں میں چربی بھی ہے اور نمک کی وجہ سے چربی محفوظ رہتی ہے. منہ کے پانی کو اس کا ٹیسٹ اور طرح کا بنایا، میٹھا بنایا تاکہ چیزوں کا ٹیسٹ ہمیں معلوم ہو. اگر منہ کا پانی کڑوا ہوتا، ہمارے منہ میں جو پانی بار بار آتا ہے اگر کڑوا ہوتا تو کسی چیز کا کوئی ٹیسٹ نہ رہتا. ہمارے کانوں میں بھی ایک فلوئڈ ہے، اس کو کڑوا بنایا اس لیے کہ ایسے کوئی کیڑے مکوڑے نہ آ جائیں. اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو ہم سوئے ہوتے اور کیڑوں مکوڑوں کی لائن لگی ہوتی، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے. یہ پرفیکشن کون لے کر آیا؟ ایسے خام میں آ گئی. الا یعلم من خلق تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات ہے بابرکت جس کے ہاتھ میں بادشاہت. الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہے جو ان ساری مخلوقات اور ان مخلوقات میں پرفیکشن پر قادر ہے. یہ اللہ کے وجود کے دلائل میں سے معمولی سا ایک پورشن ہے قرآن کا. اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو سینوں سے لگائیں، اس کو دلوں میں بٹھائیں، اس کو اپنے عقل اور شعور میں رچنے بسنے دیں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اللہ ہمیں اہل قرآن میں کر لیں جو قرآن والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے اور آگے پھیلانے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے غضب، غصے، ناراضگی سے محفوظ کر لے اور اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم.